بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، ہمارے کہتے ہیں کہ پڑوسی جب دشمن بن جاتے ہیں تو پھر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. بدقسمتی سے پہلے ہمارا پڑوسی جو تھا وہ بھارت، وہ اکیلے ہمارا دشمن تھا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ افغانستان اور پاکستان کیونکہ دونوں مسلم کنٹریز ہیں تو ہم بھائی بھائی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم بھائی بھائی جو ہے وہ بھی اب لڑ پڑے ہیں. اور اس ماہ مقدس رمضان شریف جیسے مہینے کے اندر جو افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اندر جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ ناقابل برداشت بھی ہیں اور ناقابل تلافی بھی ہیں. کل تو حد کر دی. کل افغانستان کی جو فوج ہے اس نے باقاعدہ طور پہ، جو طالبان حکومت ہے اس نے باقاعدہ طور پہ جنگ کا طبل بجایا، اور وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ شاید ہمارا جو وہ ہے جواب نہیں آئے گا اور ہم جو ہے وہ بھارت کو خوش کر لیں گے. گزشتہ کچھ ماہ سے جو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو تو اس بات کا بخوبی علم ہو گیا جب انڈیا نے پاکستان کے چند ماہ قبل جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تو جس زوردار طریقے سے ہماری پاک فوج اور ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ان کو گھس کے مارا، اس کے بعد پوری دنیا کے اوپر پاکستان کا جو ہے وہ خوف طاری ہو گیا. اور امریکہ جو ہے وہ اب انڈائریکٹلی پاکستان سے اپنا جو ہے وہ بدلہ لینے کے چکر میں ہے، اور اس نے ہمارے بھائی پڑوسی جو ملک ہے، جو مسلمان ملک ہے افغانستان، ان کے طالبان کو استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ طالبان کی آپ ہسٹری دیکھیں تو وہی ہیں جنہوں نے ہمیشہ امریکہ اور انڈیا کے خلاف مزاحمت کی، لیکن یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ اب وہ ڈالر لینے کے چکر میں جو ہے وہ ان دونوں ملکوں کو اپنا دوست سمجھ بیٹھے ہیں. اور یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ ان کو دوست بنا رہے ہیں جو ان کے ازلی دشمن ہیں. قرآن مجید میں واضح طور پہ ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. پھر ہماری یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہم قرآن مجید کی ان آیات کا جو ہے وہ کیوں ماننے سے انکاری ہیں کہ ہم انہی کو اپنا دوست بناتے ہیں. اور اب طالبان نے بجائے پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی انٹرنل معاملات تھے ان کو وہ حل کرنے کے بجائے انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی شروع کر دی اور انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کی پینگیں بڑھانے لگے. انڈیا مودی سرکار وہ سرکار ہے جس نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. جو مسلمانوں کے اوپر وہاں ہندوستان کے اندر اتنے مظالم ڈھا رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر مظالم ڈھا رہا ہے، وہ افغانیوں کا جو اپنے آپ کو دعوے دار سمجھتے ہیں کہ ہم اسلامی ریاست ہیں اور یہاں پہ ہمارا اسلامی تہذیب و تمدن جو ہے وہ قائم و دائم رہنا چاہیے، وہ اس کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ مودی سرکار نے ان کو لالچ دیا، ان کو ٹریپ کیا اور ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پاکستان کے اوپر اٹیک کریں. ہماری حسب روایت پاک فوج اور ایئر ڈیفنس سسٹم نے رات کو ان کے 57 مختلف جو جگہیں تھیں اس کے اوپر گھس کے مارا، اور اتنا بری طرح مارا کہ ان کی ہر سسٹم جو ہے وہ تہس نہس ہو گیا. جو افغان کمانڈر بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم جنگجو ہیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سوویت یونین والی جنگ ہے اور یہ ہم کوئی پہاڑوں کے اندر میزائل اٹھائیں گے، ماریں گے اور فوجی مر جائیں گے اور ہم کہیں گے ہم نے اپنا علاقہ جو ہے وہ واپس لے لیا. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ وہی پاک فوج ہے جس نے ہمیشہ ٹیکنیکلی سپورٹ کی افغانستان کی، ان کی ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے، اور جو دشمن ہیں ان کی الغار کو روکنے کے لیے ہمیشہ ان کا جو ہے وہ ساتھ دیا. آج وہی ہمارے دشمن بن بیٹھے ہیں. یہ ان کی بھول ہے. 350 کے قریب جو ابھی DGISPR کی پریس کانفرنس ہے اس کے اندر واضح طور پہ فگر جاری کیے گئے ہیں کہ 350 کے قریب افغان طالبان جو ہیں وہ ان حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پہ مفلوج ہو چکا ہے. اور وہاں پہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کے اندر بھی 2 گروپ بن چکے ہیں اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اور رات کو بھی جو وزارت دفاع ہے وہاں اطلاعات آ رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کوٹ کر رہے ہیں کہ جو وزارت دفاع ہے اس کا
افغانستان کا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ دو گروپوں کے درمیان شدید قسم کی لڑائی کئی گھنٹے جاری رہی، اور کئی اس میں جو ہے وہ آپس میں لڑ کے مر گئے۔ اب یہ سچویشن ساری دنیا دیکھ رہی ہے تماشا کہ ہم مسلمانوں کا ایمان کتنا کمزور ہے۔ ہم چند ڈالروں کی خاطر، چند ہم جناب پونڈوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنا ایمان بیچ بیٹھتے ہیں، ہم اپنا خون بھول جاتے ہیں، ہم اپنی قوت کو جو ہے وہ آپس میں لڑ کے کمزور کر دیتے ہیں، اور اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ دشمن کو ہوتا ہے۔ دشمن نے ہمیشہ فائدہ اٹھایا، اور دشمن اب بھی اسی فائدے کے چکر میں ہے۔ انڈیا کی پوری دنیا کے اندر ٹرمپ جس طریقے سے ہنسائی کر رہا ہے، وہ ان سے جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی تک جو پاکستان کے ہاتھوں انڈیا کو جو ہے وہ مار پڑی ہے، وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے اب انہوں نے ان افغانوں کا جو ہے وہ آڑ لیا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ افغان جو ہیں وہ گوریلے ہیں، اور یہ پاکستان کے ساتھ ایک لمبی جنگ کریں گے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اب لمبی جنگوں کا ٹائم نہیں ہے، اس وقت ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس۔ جو جے ایف تھنڈر ہیں، باقی جتنے شاہین ہیں، وہ ٹارگیٹڈ ہیں، وہ سویلین آبادی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ رات کو بھی اتنا بڑا جو ہے وہ آپریشن کیا گیا پورے افغانستان کے اندر، لیکن سویلین آبادی کو کہیں پہ بھی جو ہے وہ نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ٹارگیٹ تھے جہاں جہاں پہ پاکستان کے خلاف کارروائی ہوئی، وہ انٹیلیجنس رپورٹس کے اوپر وہیں پہ کارروائی کی گئی اور ان کو مفلوج کر دیا گیا۔ اب یہ افغانستان کے اندر جو ہے اس وقت سچویشن جو ہے، یہ طالبان حکومت کے اندر جو پھڈا پڑا ہے، اس سے کیا ہوگا کہ ان کا جو موجودہ طالبان حکومت ہے اس کا تختہ الٹنے کے چانس ہیں، اور امریکہ یہی چاہ رہا ہے کہ اس خطے کے اندر پھر حالات خراب ہوں، پھر وہ امن فوج کے نام پہ فوج اتارے اور پھر وہ کنٹرول کرے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پاک فوج نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ کسی بھی دشمن کو وہ اب نہیں چھوڑیں گے۔ اور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب وہ سٹرکٹ ہیں، وہ پروفیشنلی آرڈر کرتے ہیں کہ زیرو ٹالرنس ہے، اور کوئی بھی کہیں سے بھی حرکت کرے تو اس کو وہیں پہ گھس کے مارو۔ اور یہ گھس کے مارنے کا جو ہے نا، یہ ہماری پاک فوج نے اب پکا تہیہ کر لیا ہے، اور وہ دشمن کو چن چن کے ماریں گے، اور وہ کسی کو بھی پاکستان کے خلاف نہ وہ کوئی کارروائی کرنے کی اجازت دیں گے۔ اور اگر کسی نے غلطی کی، پہلے بھارت نے کی، اب افغانستان نے کی، اور اگر یہ باز نہ آئے تو یہ بات یاد رکھنا کہ خطے کے اندر ویسے بھی جو ہے وہ صورتحال کشیدہ ہے، اور وہاں بھارت کے اندر بہت ساری سکھوں کی جو ہے وہ موومنٹس چل رہی ہیں، مسلمانوں کی موومنٹس چل رہی ہیں، ہندوؤں کی ایک تنظیم کی موومنٹ چل رہی ہے۔ وہ تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مودی سرکار کے ظلم و بربریت کے سخت خلاف ہیں۔ وہ لاوا اندر سے پک چکا ہے انڈیا کے اندر، وہاں پہ صرف ایک ذرا سی ماچس لگانی ہے تو پورا انڈیا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور افغانستان کا تو یہ تو کٹ پتلی قسم کی حکومت ہے، ان کو چاہیے کہ یہ اپنا جو ہے وہ نظام کو بہتر کریں۔ یہ پاکستان کے اوپر تنقید کے بجائے یہ پاکستان سے اپنے تعلقات بہتر کریں، اور خطے کے اندر جو ہے وہ امن قائم کریں، کیونکہ امن قائم ہوگا تو حکومت چلے گی۔ اگر امن ہی نہیں ہے اور وہ اپنی سرزمین دہشت گردوں کو استعمال کے لیے دیتے ہیں، اس کے عوض ڈالر لیتے ہیں اور اپنا ایمان بیچتے ہیں، اور بظاہر وہ جو ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مذہبی لوگ ہیں اور ہم اسلام کے پیروکار ہیں، تو آپ کیسے پیروکار ہیں؟ آپ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ اپنے بڑے بھائی کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، اس بھائی کو جس نے ہمیشہ آپ کے 40-50 لاکھ افغانیوں کو 40 سال تک بطور مہمان رکھا، ان کی خدمت کی، اور پورے پاکستان کے اندر ان کو بھائیوں جیسا جو ہے وہ حسن سلوک ان سے کیا گیا۔ اور اب جب یہ وقت ہے متحد ہونے کا، تو آپ آگے سے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پاکستان کے اوپر حملے کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں کرتے ہیں، بزدلوں کی طرح جو ہے وہ پھر بھاگتے ہیں۔ یہ اچھا کام نہیں ہے۔ تمام اسلامی ممالک کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو سمجھائیں، کیونکہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں۔ طالبان کا کوئی اتنا وہ والا انٹرنیشنل ایکسپلور نہیں ہے کہ جس کے اوپر دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مختلف معاملات کے اوپر بڑی لمبی چوڑی کھینچاتانی ہو رہی ہے، اور اس سے یہ بالکل ناواقف ہیں، اور آداب سے بھی ناواقف ہیں۔ اگر ان کو کوئی مسئلہ تھا پاکستان سے تو ان کو چاہیے تھا وہ اپنی لسٹ دیتے۔ پاکستان جیسے ان کو اپنی لسٹ دیتا ہے کہ یہاں اس ایریے سے آپ کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے بلوچستان کے اندر حالات خراب کر رہے ہیں، KPK کے اندر کر رہے ہیں، اور آپ ان کو روکیں۔ جب وہ روکنے کے بجائے انڈیا سے جا کے مدد بھی لیتے ہیں اور انڈیا کے ساتھ جا کے دفاعی معاہدے بھی کرتے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے تو کسی کو سپیئر نہیں چھوڑنا ہے،
اور پاک فوج نے جس طریقے سے جواب دیا، رات کی تاریکی میں دیا، صبح تک تمام ان کو روشنی ہو گئی کہ یہ اللہ کی جو ہے وہ ایک طاقتور فوج ہے جسے خطہ پاکستان میں اللہ نے اتارا ہے، اور یہ انشاءاللہ اس اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہمارے تمام فوج جو ہے وہ ہمہ وقت تیار ہے، لہٰذا پوری قوم بھی تیار ہے۔ اور افغانیوں سے جتنی محبت 40 سال ہم نے کی، اب ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے محبت کم ہو رہی ہے اور نفرت بڑھ رہی ہے، کیونکہ ان کا جو ہے نا وہ رویہ وہ دشمن والا ہے۔ بہت شکریہ۔